شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، چھٹا مغل شہنشاہ جس نے ہندوستانی برصغیر میں 49 سال حکومت کی۔ اپنے دور حکومت میں شہنشاہ نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب مکمل برصغیر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مغل سلطنت کا آخری طاقتور ترین شہنشاہ یعنی اورنگزیب قرآن پاک کی نقلیں اور ٹوپیاں فروخت کر کے ضروریات زندگی پوری کرتا تھا۔ کیا واقعی ایسا تھا یا حقیقت اس کے برعکس ہے؟ مسلمان اورنگزیب کو زندہ پیر کہتے تھے، جبکہ ہندو، سکھ اور دوسری قوموں کے لوگ آج بھی شہنشاہ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں ایسی کون سی انتظامی اور سیاسی پالیسیاں اپنائی کہ اس کی سلطنت کو نقصان پہنچا اور وہیں سے سلطنت کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ دوستو، میں ہوں زین کلیم اور مغل سلطنت کی زوال پر جاری سیریز کے اس حصے میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر، جس کا اصل نام محی الدین محمد تھا، 3 نومبر 1618 کو موجودہ بھارتی ریاست گجرات میں پیدا ہوا۔ وہ شہنشاہ شاہ جہاں اور ممتاز محل کا تیسرا بیٹا تھا۔ دوستو، یہ وہی شاہ جہاں ہے جس نے اپنی بیوی یعنی اورنگزیب کی ماں ممتاز محل کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا۔ جون 1626 میں شاہ جہاں نے اپنے باپ کے خلاف بغاوت کی جو ناکام بنا دی گئی۔ بغاوت کی ناکام کوشش کے بعد اورنگزیب اور اس کے بھائی دارا شکوہ کو ان کے دادا جہانگیر اور دادی نور جہاں نے لاہور دربار میں یرغمال بنائے رکھا۔ فروری 1628 یعنی 2 سال بعد جب شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ مقرر کر دیا گیا تو اورنگزیب کو لاہور سے آگرہ قلعے میں لایا گیا، جہاں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگا۔ یہاں آ کر اورنگزیب نے عربی اور فارسی میں تعلیم حاصل کی۔ اس کا روزانہ وظیفہ 500 روپے تھا، جو وہ مذہبی اور تاریخ کی تعلیم حاصل کرنے پر خرچ کرتا تھا۔ مئی 1633 کو اورنگزیب موت سے بال بال بچا جب ایک جنگی ہاتھی نے بے قابو ہو کر مغل شاہی پڑاؤ میں بھگدڑ مچا دی۔ اورنگزیب اس خطرناک ہاتھی پر سوار ہو گیا اور ہاتھی کی سونڈ میں خنجر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اورنگزیب کے اس کارنامے سے اس کا باپ بہت خوش ہوا، اسے بہادر کا لقب دیا اور 2 لاکھ روپے مالیت کے قیمتی ترین تحائف اور سونا دیا گیا۔ اس موقع کو مناتے ہوئے اورنگزیب نے کہا، اگر اس لڑائی میں میری جان چلی جاتی تو یہ میرے لیے شرمناک نہیں تھا۔ موت تو شہنشاہوں کو بھی آتی ہے، یہ کوئی بے عزتی نہیں۔ شرمناک تو وہ تھا جو میرے بھائیوں نے کیا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں اورنگزیب عالمگیر نے اہم ترین عہدوں پر کام کیا۔ دکن کے وائسرائے کے طور پر اورنگزیب نے فارسیوں اور ازبکوں کے خلاف فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس کے علاوہ اورنگزیب ملتان اور سندھ کا گورنر بھی رہا۔ بہترین جنگی اور انتظامی قابلیت کی وجہ سے اورنگزیب اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کے ساتھ شدید اختلافات رہنے لگے اور اسی دارا شکوہ کو شاہ جہاں نے اپنی سلطنت کا جانشین چن رکھا تھا۔ 1657 میں جب شاہ جہاں سخت بیمار ہو گیا تو دارا شکوہ اور اورنگزیب کے درمیان جانشینی کی یہ جنگ واضح ہو گئی۔ اورنگزیب کی گرفتاری کے لیے دارا فوج لے کر نکلا۔ دوسری طرف اورنگزیب نے اپنے چھوٹے بھائی سے معاہدہ کر کے اس کی فوج اپنے ساتھ ضم کر لی۔ اورنگزیب نے مئی 1658 میں سموگر کے میدان میں دارا کو شکست دی۔ اس نے اپنے باپ شاہ جہاں کو اس کے اپنے ہی قلعے میں قیدی بنا لیا۔ اقتدار میں آنے کے لیے دارا کے قتل کے بعد اورنگزیب نے اپنے مزید 2 بھائی، بھتیجا اور ایک بیٹے کو پھانسی دے دی۔ اب اس کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہو چکی تھی
اور وہ ہندوستان کا نیا شہنشاہ بن گیا۔ دوستو، اورنگزیب عالمگیر نہایت سادہ اور مذہبی شہنشاہ تھا۔ اورنگزیب نے مختلف علاقوں میں سینکڑوں مندر اور عبادت گاہیں تباہ کی۔ اس نے برصغیر میں غیر مسلمان قوموں پر بھاری جزیہ یعنی ٹیکس عائد کیا، اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ سب کچھ اس کی مذہبی کٹر پن کی وجہ تھی۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اورنگزیب نے تباہ ہونے والے مندروں سے زیادہ تعداد میں نئے مندر بنائے، اور پہلے والے شہنشاہوں کی نسبت زیادہ ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنی دربار میں وزیر مشیر کے عہدے دیے۔ مندروں کی تباہی مذہبی نفرت نہیں بلکہ سیاسی وجہ تھی، اور یہ تباہی ان علاقوں میں ہوئی جہاں اسے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ شہنشاہ اورنگزیب پورے برصغیر پر حکمرانی چاہتا تھا تاکہ تاریخ اسے عظیم ترین حکمران کے طور پر یاد رکھے، اور اسی وجہ سے اس نے چاروں طرف جنگی محاذ کھول رکھے تھے۔ مسلسل جنگوں میں بے انتہا دولت خرچ ہو رہی تھی، جس سے شاہی خزانے کو مسلسل شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ شاہی خزانے اور اپنے معاشی حالات بہتر کرنے کے لیے اورنگزیب نے غیر مسلمان قوموں پر جزیہ عائد کیا، جبکہ بعض تاریخ دان اس عمل کو دوسرے پہلو سے جانچتے ہیں۔ ان کے مطابق اورنگزیب مذہبی کٹر پن کی وجہ سے ہندوؤں اور دوسرے مذاہب سے نفرت کرتا تھا، اور چاہتا تھا کہ تمام ہندو مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت میں عام لوگ بھی ایسا ہی سوچتے تھے، اور یہیں سے لوگوں کے دلوں میں سلطنت مخالف جذبات ابھرنا شروع ہو گئے، جو سلطنت کے زوال کی بڑی وجہ بنی۔ اورنگزیب عالمگیر نے مختلف مضبوط قوموں یعنی جٹ، سکھوں اور مراٹھوں کے خلاف محاذ کھولے۔ وہ مراٹھوں کے خلاف دکن میں رہا، جہاں اس نے مراٹھا سردار شیواجی اور اس کے بیٹے کو قتل کیا، جس کے جواب میں مراٹھوں نے مغلوں سے گوریلا جنگ کی۔ دکن میں بیجاپور، گولکونڈا اور دوسری ریاستوں کے حصول کے لیے اس نے بہت عرصہ گزار دیا۔ وہ جنگ کے سلسلے میں 22 سال تک مرکز سے باہر رہا، جس نے اس کی سلطنت کو بہت نقصان پہنچایا۔ مرکز میں نہ ہونے کی وجہ سے دوسری ریاستوں سے سالانہ آمدنی آنا بھی بند ہو گئی، اور شہنشاہ کا رعب دبدبہ بھی کم ہونے لگا۔ 1675 میں سکھوں سے محاذ کھولتے ہوئے اورنگزیب نے سکھوں کے روحانی رہنما گرو تیغ بہادر کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی، جس کے جواب میں گرو گوبند سنگھ کی سربراہی میں سکھوں نے بغاوت کی، اور بعد میں مغلوں کے ہوتے ہوئے سکھوں نے رنجیت سنگھ کی سربراہی میں سکھ ایمپائر مکمل پنجاب تک پھیلا لیا۔ اگرچہ شہنشاہ اورنگزیب ایک بہترین حکمران گزرا ہے، لیکن اپنے گزرنے کے بعد وہ بہت سے ایسے مسائل چھوڑ گیا جو مغل سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ دوستو، مغل سلطنت کے زوال پر ہماری یہ سیریز جاری رہے گی۔ اپنی مفید فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔